رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو گزرتے ہوئے مجھے خالہ کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ آوازیں غیر معمولی تھیں، جیسے کسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہو۔ میں کچھ لمحے رکا، پھر دروازے کے قریب گیا۔ اندر سے خالہ اور خالو کی دبی دبی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور دکھ دونوں جھلک رہے تھے۔ میں چونک گیا، کیونکہ میں نے انہیں کبھی اس طرح بات کرتے نہیں سنا تھا۔ آہستہ سے کھڑکی کے قریب گیا تو دیکھا خالو نے خالہ کے کندھے پکڑ رکھے تھے اور دونوں کے چہروں پر غصہ اور آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ اس رات کے بعد نیند میری آنکھوں سے روٹ گئی۔ میں سوچتا رہا، آخر کیا بات تھی جس نے خالو کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دیا؟ خالہ ہمیشہ نرم دل اور مسکراتی رہنے والی عورت تھیں، مگر اب ان کے چہرے پر خاموشی اور تھکن چھا گئی تھی۔ خالہ کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، مگر لوگ اکثر کہتے کہ میں اور وہ ہم عمر لگتے ہیں۔ یہ جملہ اکثر میرے دل میں عجیب سے خیالات جگا دیتا۔ ایک روز خالہ اپنی کزن کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ سرخہ لباس میں وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی چین باندھنے کی کوشش کر رہی تھیں جو بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ، میں مدد کر دوں؟ وہ مسکرا کر بولیں، واہ زین، اب تو تم بڑے ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، ہاں خالہ، اب میں بچہ نہیں رہا۔ وہ مسکرا دیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خاموشی سی چھا گئی۔ رات شادی سے وہ افسانے کے بعد خالو اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ خالہ باہر ٹھنڈی ہوا لینے نکلیں۔ میں بھی برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ خالہ بولے، زین، تم جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا، جی خالہ، نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت خود ٹھیک کر دیتا ہے۔ پھر وہ مسکرا کر اندر چلی گئیں۔ مجھے لگا جیسے ان کے لہجے میں کئی انکہے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگلی صبح خالو دفتر کے کام سے لاہور چلے گئے۔ خالہ اکیلی رہ گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر بھی ایک تنہائی ہے، جیسے وہ خود سے باتیں کرتی ہوں۔ میں نے ان کی مدد کرنا چاہی، مگر ان کی خاموشی دیوار بن گئی۔ رات کو میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں خالہ کے لیے وہ سہارا بنوں گا جس کی انہیں ضرورت ہے، مگر ایک بیٹے، ایک بھانجے، ایک محافظ کی طرح۔ خالہ کے چہرے پر عجیب سا سکوت چھایا رہنے لگا تھا۔ وہ صبح شام گھر کے کام میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک گہری تھکن تھی۔ میں اکثر انہیں خاموش بیٹھے دیکھتا، جیسے وہ کسی پرانے خیال میں کھو گئی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، خالہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ چونک گئیں، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، ہاں زین، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی زندگی تھکا دیتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے لہجے میں وہی پرانی نرمی نہیں رہی تھی، جیسے کسی نے ان کے اندر سے روشنی چھین لی ہو۔ اس دن شام کو بارش ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی اور پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ خالہ نے لالٹین جلائی اور ہم دونوں برآمدے میں بیٹھ گئے۔ بارش کے ساتھ مٹی کی خوشبو اور خاموشی دونوں ہی دل میں عجیب احساس پیدا کر رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ کبھی ایسا لگا کہ زندگی کچھ چھین کر بھی بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ وہ دیر تک میری طرف دیکھتی رہیں، پھر بولیں، زین، زندگی چھینتی نہیں، آزمایا کرتی ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ جو گیا وہ کیوں گیا، مگر وقت بتا دیتا ہے کہ وہی بہتر تھا۔ ان کی باتوں میں اتنی گہرائی تھی کہ میں چپ ہو گیا۔ ان کے چہرے پر چاندنی کا عکس پڑ رہا تھا، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دکھ بھی کتنا خوبصورت لگ سکتا ہے اگر اسے خلوص سے جیا جائے۔ خالہ نے کہا، تم خوش قسمت ہو زین، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ کبھی کسی کو اپنی تنہائی کا قیدی مت بنانا۔
میں مسکرا کر بولا، خالہ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر کسی کو واقعی تنہائی سے نکالنے کا دل کرے تو؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر بولیں، پھر بس دعا کرنا کہ تمہارے دل کی نیت صاف رہے، ورنہ نیکی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ بارش رک گئی تھی، مگر دل میں ایک نیا طوفان اٹھ چکا تھا۔ خالہ کی باتیں میرے اندر گونجتی رہیں۔ اس رات دیر تک نیند نہیں آئی۔